رمضان کی مناسبت سے جنگ تبوک کا موقع، جیش اسرت، مشکل والا جیش، مشکل والا لشکر، حضور نے کہا لے آؤ اللہ کے نام پہ جس کو جو توفیق ہے۔ سب گئے، عمر ابن خطاب آدھا مال لائے، صدیق اکبر اپنے گھر کی سوئی تک لائے، سوئی تک۔ یہ تھا عشق۔ دینے والے یار نے پہلی بار تو مانگا ہے، حق تو سب دے کر بھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ گھر کی سوئی، یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اس وقت مثنوی شریف سے۔ عارف رومی جلال الدین علامہ رومی کی مثنوی سے میں اس کا مفہوم پڑھا ہوں کہ گھر کی سوئی تک لائے، اور صرف سوئی نہیں لائے، پورا مال، پورا اثاثہ، جھاڑو تک لائے۔ صرف جھاڑو نہیں بلکہ خود کا کرتا بھی اتار دیا، خود کا کرتا بھی اتار۔ یہ آپ نے کرتا کیوں لائے تھے؟ اصل بات عشق، تو بات دور نکل گئی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ عشق قانون کے اوپر کی بات کرتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتا بھی لے کر آئے، گھر کی سوئی جھاڑو تک لے آئے، اور کرتا بھی۔ کسی نے پوچھا یہ کرتا کیا کریں گے؟ تو کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ حضور جا رہے ہیں جہاد کے لیے، جنگ کے لیے، کوئی نہ کوئی تو شہید ہوگا۔ اس وقت تو حضور کے پاس کفن دینے کے لیے بظاہر کرتا بھی نہیں ہے، تو اس شہید کو کم سے کم میرا کرتا پہنانے میں کام آ جائے گا۔ سب دے دیا لا کے۔ اچھا ایک بات یہ بھی بتاؤں آپ کو، آج اگر کوئی ایسا کرنا چاہے تو شریعت اس کو اجازت نہیں دے گی کہ گھر کا پورا سامان لا کے دین کے لیے لا کے چندے میں دے دو، یہ اب اس کے لیے اجازت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ بیچارہ 50,000 روپے دیتا ہے تو 4 دن تک کے احساس ہوتا ہے کہ یار لکھا تو دیا، اب کیا کروں ہے؟ وہ پورا لا کے دے گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو کہا کہ تیرا دل ابھی اس قابل نہیں ہوا کہ تو پورا لا کے دے، کیونکہ وہ صرف صدیق کا مقام تھا، وہ مقام صدیقیت ہے نا، اس مقام پر اب کوئی فائز نہیں ہے، اس لیے کوئی پورا لا کے دے بھی نہیں سکتا، اس کے لیے جائز بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے بچے محروم ہو جائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، وہ سب مفتیان کرام اس کی پوری تشریح کریں گے، اس لیے کوئی پورا اثاثہ لا کر نہیں دے سکتا۔ صدیق اکبر نے لا دیا اور خود کیا کیا؟ ٹاٹ پہن لیا۔ اب توجہ کریں، یہ عشق کی منزلیں آسان نہیں ہیں، اور جو عشق کی منزل پر پورا اترا پھر اس کا مقام کتنا بلند ہے، پھر اس کو رضوان اکبر کا مرتبہ ملتا ہے، اللہ کی بڑی رضا، رضا سب کے لیے ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضوان اکبر پھر اس کو مل جاتی ہے جو عشق کی اعلیٰ منزل پر پہنچتا ہے۔ ٹاٹ پہن کر آگے اور کانٹا لگا لیا بٹن کی جگہ، کیونکہ ٹانٹ میں تو بٹن لگ بھی نہیں سکتا تھا، کانٹا لگا لیا۔ آگے حضور نے پوچھا، عالم مکانہ عمر نے پوچھا ابو بکر کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ سب لائے ہو، سب لے کر آئے ہو، اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ جواب دیکھیں، دور سے دور نکلتی جاتی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ صدیق اکبر نے جب بتایا نہیں، حضور دیکھو میں کتنا لے کر کے آیا نا، حضور نے پوچھا، حضور نے دیکھیے یہ اللہ رسول کی سنت ہے، جو چھپاتا ہے یہ اوپن کرتے ہیں، اور جو بتاتا ہے اس کو منافق قرار دیتے ہیں۔ حضور نے پوچھا کیا لائے؟ پورا مال لیا حضور۔ اچھا سچ ہی بولنا تھا، وہاں تو کچھ چھپانا تھا نہیں، کیونکہ پوچھ لیا گیا لیا اولاد کے لیے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کیا جواب تھا؟ اللہ اور اس کا رسول۔ سبحان اللہ۔ امت کا سب سے بڑا توحید پرست جس نے کبھی شرک نہیں کیا، زمانے جاہلیت میں بھی شرک نہیں کیا، کبھی اللہ کے سامنے اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام کبھی نہیں چھوڑا، کبھی نہیں چھوڑا۔ یہی توحید ہے صحابہ کی، مسلک صحابہ ہے، جب اللہ کا نام لو تو رسول اللہ کو شامل کرو، ورنہ اللہ کا ذکر بھی قبول نہیں ہوتا۔ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں، کنجی سحر کی، جہنم کی کنجی ہے۔ حضور سے عداوت کر کے اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ ہی اللہ نہیں، اللہ کے ذکر کے ساتھ رسول اللہ بھی، ورنہ لا الہ پڑھ کر تو کوئی مسلمان تھوڑی ہوتا ہے جب تک کہ محمد الرسول اللہ نہ پڑھ لے۔ اگر آج کی تاریخ میں کوئی کہے کہ لا الہ الا اللہ مانتا ہوں لیکن محمد الرسول اللہ کے وسیلے سے نہیں، موسیٰ نے کہا اللہ ایک ہے تو اللہ کو ایک مانتا ہوں، محمد کے کہنے سے نہیں مانتا، تو اللہ کو ایک مان کر بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ کیوں؟
اس لیے کہ اللہ کو ایک ماننا اسی وقت قابل قبول ہے جب یہ کہے کہ محمد الرسول اللہ نے کہا، یہ بات ہے۔ اسی لیے تو مجدد الفسانی نے کہا نا مکتوبات میں کہ میں اللہ کو اس لیے اللہ کی عبادت کرتا ہوں کہ وہ میرے محمد کا رب ہے، عاشقوں کی طبیعت۔ مکتوبات میں مجدد صاحب نے کہا او رب محمد است، وہ میرے محمد کا رب ہے، اسی لیے میں ان کی عبادت کرتا ہوں، اسی لیے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ تو بات دور نہ نکلے تو کہنے لگا تھا کہ صدیق نے کہا اللہ رسول چھوڑ کے آیا ہوں، اس کا مطلب ابو بکر صدیق کا عقیدہ جو مسجد نبوی میں بیٹھا ہے وہ بھی میرا آقا ہے، جو مسجد نبوی میں بیٹھا ہے وہ بھی میرا، لیکن جو یہاں بیٹھا ہے وہ صرف یہاں نہیں ہے بلکہ وہ ابو بکر کے گھر میں بھی اپنی نور کی کرنیں بکھیر رہا ہے۔ تو حاضر و ناظر کا عقیدہ تو صدیق اکبر نے دیا ہے کہ حضور یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نظر آئی نا یہ صدیق، اور اقبال نے پھر وہ منقبت میں ایسا کمال کیا کہ صدیق اکبر کے صدقے وہ مقبول ہوئی ان کی منقبت کے پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے تو خدا کا رسول بس، سبحان اللہ صدیق سبحان کے اللہ۔ لیے تو خدا کا رسول بس۔ ابھی یہ باتیں محب اور محبوب میں ہو رہی تھی، عاشق و معشوق میں ہو رہی تھی، یہ باتیں ہو رہی تھی، اتنے میں مرغ سدرہ بلبل سدرہ چلے آئے تو ان کے بدن پر بھی وہ ٹاٹ تھا، ٹاٹ۔ آقا اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، ابو بکر کو بھی سلام کہتا ہے، او جبریل یہ ٹاٹ کیوں پہنا آج؟ تو جنتی خوبصورت لباس پہن کے آتا ہے، ٹاٹ کیوں پہنا؟ حضور آپ کے یار نے جو ٹاٹ پہن لیا تو سارے ملائکہ کو قدرت نے یار کی محبت کی وجہ سے ٹاٹ پہنا دیا۔ آج فرشتے ٹاٹ میں آ گئے ہیں، وہ ٹاٹ والے فرشتے بھی آج اس گدڑی میں آ گئے ہیں جو ابو بکر نے پہنی ہے۔ اور پھر اسی پہ بس نہیں کیا، جبریل کہتے یا رسول اللہ آج اللہ آج اللہ آج اللہ ابو بکر سے پوچھ رہا ہے، اللہ پوچھ رہا ہے، عاشقوں کی ممنون نکلتی گئی۔ المختصر یہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب ٹاٹ پہن کر آئے نا، جبریل آ گئے، سب فرشتوں کو گدڑی پہنا دی گئی، ٹاٹ پہنا دیا گیا، تو اب جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور ابو بکر کو بھی، اور اللہ ابو بکر سے اب پوچھ رہا ہے، یہ عشق کی منزل ہے، اللہ ابو بکر سے پوچھ رہا ہے ابو بکر سب کچھ دے تو دیا تو نے میرے لیے، میری محبت میں میرے محبوب سب کچھ دے تو دیا ابو بکر، سب دے دیا، یہ سب دے کر تو اللہ سے راضی ہے نا؟ بھی دے کر ناراض تو نہیں ہو گیا کہ مجھے دینا پڑ گیا؟ یہ سب کچھ دے کر تو اللہ سے راضی ہے نا؟ راضی ہے کہ نہیں یہ بتا، دے کر راضی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ سرکار کہتی ابو بکر اللہ کا پیغام کیا ہے تمہارے لیے؟ عرض کی حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان کیا آیا۔ ارشاد ہوتا ہے اللہ تمہیں سلام کہہ رہا ہے، اور یہ جبریل آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ پوچھ رہا ہے تمہاری خیریت، اللہ پوچھ رہا ہے کہ یہ سب کچھ دے کر ابو بکر اللہ سے راضی ہو کے ناراض ہو، راضی ہو کے نہیں؟ اللہ اکبر۔ صدیق نے یہ سنا، وہ جو گدڑی پہنے تھے وہ بھی پھاڑ دیا، وجد کی کیفیت آ گئی، وہ کہنے لگے میں کب اس سے ناراض ہو سکتا ہوں، میں راضی ہوں راضی ہوں راضی ہوں راضی ہوں۔ یہ کہہ کے صدیق کے اوپر میں وجدانی کیفیت آ رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔